بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، NN نیوز کے ساتھ میں ہوں طاہر شہزاد۔ ناظرین، چین اور روس نے دنیا پر امریکہ کی گرفت کو ڈھیلا کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں ممالک مل کر موجودہ عالمی بینکنگ نظام کا ایسا متبادل تیار کرنے جا رہے ہیں جس پر امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہوگی۔ چین اور روس کے صدر نے آپس میں ویڈیو کال پر تقریباً سوا گھنٹہ بات کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے اور اہم اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیوٹن نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ چین روس کے تعلقات 21ویں صدی میں ریاستوں کے درمیان حقیقی تعاون کا نمونہ ہیں۔ دونوں ممالک نے بین الاقوامی تجارت کے لیے امریکہ کے زیر انتظام کام کرنے والے عالمی فنانشل نظام سے آزاد مالی ڈھانچہ بنانے پر اتفاق کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق اس کا باقاعدہ اعلان اگلے برس کے آخر تک کر دیا جائے گا۔ روس اور چین کے درمیان کئی شعبوں میں گہرا تعاون پہلے سے موجود ہے، جن میں باہمی تجارت، تیل، گیس اور دفاع وغیرہ شامل ہیں۔ چین زمینی راستے سے دنیا کے مختلف خطوں کو جوڑنے کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ پہ تیزی سے کام کر رہا ہے، جبکہ روس نے یورپ اور ایشیا کے کئی ملکوں پر مشتمل بلاک شوریشیا اکنامک یونین EAEU تشکیل دی۔ دونوں ممالک منصوبوں کو آپس میں جوڑنے پہ کام کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں عالمی تجارت کی کلیدی اہمیت ہے۔ اس تجارت کا سب سے بڑا انحصار سمندروں پر ہے۔ بحری راستوں پر کئی چھاؤنیاں اور فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں۔ جدید ترین اسلحہ، جنگی طیارے اور میزائل موجود رہتے ہیں۔ یہ بیڑے نیلے پانیوں میں امریکی چودراہٹ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ چین اور روس کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے بین الاقوامی تجارت کو فروغ مل رہا ہے۔ CPEC اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ امریکہ نے دنیا پر حکومت قائم رکھنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے، ان میں سب سے بڑا ان کی کرنسی ڈالر ہے، جو دنیا بھر میں سونے سے تجارت کی بجائے استعمال ہوتی ہے، اور عالمی بینکنگ نظام نیو یارک سے کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں 11,000 سے زائد بینکوں اور درجنوں مالی ادارے امریکہ کے اس بینکنگ نظام کے ذریعے جو رقوم منتقل کرتے ہیں۔ جس ملک کا داخلہ بند ہوا، امریکہ اس ملک پر معاشی پابندیاں عائد کر دیتا ہے اور اس کی تجارت کو تقریباً تباہ کر دیتا ہے۔ واشنگٹن یہ کام اقوام متحدہ سے بالا انجام دے سکتا ہے۔ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے اور عالمی بینکنگ نظام استعمال کرنے پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ صدر اوباما نے یہ پابندیاں ختم کی، لیکن صدر ٹرمپ نے دوبارہ عائد کر دیں۔ امریکہ ایران سے تجارت نہیں کرتا۔ اگر کوئی اور ملک ایران سے تجارت کرے تو اس پر بھی امریکی قانون کے تحت امریکی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے بھارت نے ایران سے تیل خریدنا چھوڑ دیا۔ جب سے طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا ہے، افغانستان پر بھی عالمی بینکنگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کو کسی ملک کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بینکنگ نظام اور تجارتی پابندیوں سے ہی کسی بھی ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ امریکہ عالمی فنانشل نظام پر اپنے کنٹرول کی خاطر ہر سطح پر اقدامات کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں امریکہ کی یوکرین کو امداد بھی اسی کڑی کا ایک نتیجہ ہے۔ اس صورتحال کے فوراً بعد روس اور چین کے صدر نے ویڈیو کال پر ملاقات کے بعد نئے فنانشل نظام کو قائم کرنے اور امریکہ کی اجارہ داری ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک پہلے ہی باہمی تجارت اپنی نیشنل کرنسی میں کرتے ہیں۔ چین اور ایران بھی اپنی اپنی کرنسی میں باہمی تجارت کرتے ہیں۔ چین نے رقوم منتقل کرنے کے لیے اپنا ایک نیا سسٹم FTFS بنایا ہوا ہے۔ اس طرح روس نے بھی CICS نظام بنایا ہوا ہے، لیکن یہ چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہے۔ اب چین اور روس نے مل کر امریکہ کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بہت بڑے متبادل بینکنگ نظام اور کرنسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر دونوں ممالک سوئفٹ کی ٹکر کا ایک بڑا فنانشل نظام بناتے ہیں تو اس سے ایشیائی، لاطینی امریکہ کے کچھ اہم ممالک اور افریقہ کے ممالک سے منسلک ہو جائیں گے اور عالمی تجارت کر سکیں گے۔ اس نظام کو کئی علاقائی تعاون کی تنظیموں جیسے آسیان، بریکس اور شنگھائی تعاون تنظیم SCO اور متبادل مالیاتی اداروں جیسے چین کی سربراہی میں قائم ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک وغیرہ کا تعاون حاصل ہوا تو یہ متبادل عالمی بینکنگ نظام عالمی معیشت اور عالمی سیاست میں ایک اہم تبدیلی ہوگا۔ ناظرین، آپ اس ڈاکومنٹری کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔